السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. محترم سامعات و معلمات اور بہت سارے میری ماں اور میری چھوٹی بڑی پیاری پیاری بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کی بات ادلک خصوصی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے پردہ اور اسلام. پردے کے موضوع پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں چاہتی ہوں کہ وضاحت کر دوں کہ پردہ ہے کیا. پردہ دراصل اسلام کا عورتوں کو دیا گیا ایک تاکیدی حکم ہے. یہ دراصل ایک مومنہ کی عزت و عظمت کا حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. وہ اس کے پجاریوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت جب تک پردے میں ہے عورت کہلانے کی مستحق ہے، اور جب وہی عورت بازار کی نمائش بن جائے تو وہ پھر عورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ عورت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جس کو چھپا جائے. عربی میں شرمگاہ کو عورت کہتے ہیں. آج ہماری بہنیں جو یہ کہتی ہے کہ پردہ قدمت پسند بنیاد پرستی کی علامت ہے، دراصل ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے اور فیشن کے چکاچک میں قرآن مجید کا حکم یاد نہیں رہا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی عورتیں اپنا زینت کا ہرگز ظاہر نہ کرے سوائے ان حصوں کو جن کو کھولے رکھنا مجبوری ہے. کیا قرآن کریم کی آیت بھی بنیاد پرستی کی تعلیم دیتی ہے؟ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، زمانے ذہینت کی طرف بے پردگی اور بنا و سنگار نہ کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو لڑکی خوشبو لگا کے غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. میری ماں اور میری بہنوں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے فرمان کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی کا عام ہے. خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح سے بے پردگی کا باپن ہوتی ہے، مردودن کا ذمہ دار اطلاق ہوتے ہیں، اس دیکھ کے دل خون کے آنسو روتے ہیں. کیا یہی تعلیم دی ہے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ کیا ہمیں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کوئی نسبت رکھنے کا حق حاصل ہے، جن کا حال یہ تھا کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی مگر کبھی ان کی آواز فطر رسول کے باہر نہیں سنائی گئی؟ آج ہم نے شرم و حیا کا دامن چھوڑ دیا ہے. آج مسلمان لڑکیاں بے پردگی اور بے حیائی کا تمام حدود پار کر رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ غلط سمت پر جا رہا ہے. نوجوان نسل تباہ ہو رہے ہیں. پاک دامن کی داد بلند کی باتیں کی داد جانے لگی ہے. حیا اور غیرت قصر پڑھنا بن چکی ہے، حالانکہ ایک عورت کا حسن جواز کی سر و حیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو پھر تم سے کسی بھی کام کی توثیق کی جا سکتی ہے. میری ماں اور میری بہنوں، آج مسلمان لڑکیاں بے پردہ ہو کے کالج اور یونیورسٹی جا کر تعلیم حاصل کرتی ہے. میں اصلی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں. اگر مسلمان لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو مسلمان خواتین کا علاج کون کرے گا؟ ٹیچر نہیں بنے گی تو مسلمان لڑکیوں کو پڑھائے گا کون؟ مگر یہ تعلیم پردے میں رہنے کی اسلامی حدود پابند کر کے بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے. حقیقت میں میری بہنوں، لڑکیوں کا مخلوق تعلیم حاصل کرنا وہ بھی نوجوانی کی عمر میں دونوں کے لیے سبق قابل حیثیت رکھتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا پردے میں رہنے کے باوجود بڑے بڑے صحابیوں کو فتویٰ دیتی تھی اور دین کے سلسلے میں رہنمائی کرتی تھی.